اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مقدس سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المیسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار آسانیاں پیدا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین بہت آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی پیدا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر دین کو غالب کر دے گا۔ پس تم لوگ میانہ روی اختیار کرو، اعتدال کے قریب رہو اور خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا دین عطا کیا گیا ہے جو نہایت آسان ہے۔ یہ حدیث شریف صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ جیسی حدیث پاک آپ کی خدمت میں بیان کی اس کی تعبیر مجسم، اس کی تشریح مجسم شخصیت جو آسانیاں پیدا کرنے والے تھے، جو اعتدال اور توازن کے اور استقامت اور عظیمت کے علمدار تھے۔ حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری کہنے کو تو ایک نام ہے، ایک شخصیت ہے، مگر اتنی جامع آپ کی خصوصیات ہیں اور اتنی جہتیں ہیں کہ کسی ایک پر بھی بات کرنے کے لیے ایک پورا دن کم از کم درکار ہے کہ اس کا کسی قدر حق ادا ہو سکے۔ یہ اس دور کی شخصیات ہیں جہاں خانقاہیں اور مدارس انسان سازی اور کردار سازی کا کام کیا کرتے تھے۔ محض اسناد سازی پر انحصار نہیں تھا، نہ خانقاہوں کا نہ اداروں کا۔ آپ کا تعلق ایک عظیم چشتی نظامی خانوادے سے ہے۔ آپ نے علوم دینی بھی حاصل کیے، علوم ظاہری بھی حاصل کیے، اور اس زمانے میں کیے جب عمومی طبقہ علماء اور طبقہ مشائخ کا رجحان ظاہری اور دنیاوی علوم کی طرف نسبتاً کم تھا۔ آپ اپنے والد کے نور نظر تھے، ظاہر چہیتے بیٹے تھے۔ والد پیرانہ سالی میں والد مکرم نے آپ کو اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ازہر یونیورسٹی بھیجا۔ یہ وہ والد ہی بتا سکتے ہیں یا ان کی کیفیت ہی بتا سکتی ہے کہ انہوں نے کہ اس یعقوب زماں نے اپنے یوسف زماں کو اپنے آپ سے کیسے جدا کرنا پسند کیا۔ حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری نے بھی اس احساس کو اور اس جذبے کو شدت سے محسوس کیا اور تکمیل کر کے دکھائی ان خواہشات کی، آرزوؤں کی اور تمناؤں کی جو ان کے عظیم والد نے ان سے وابستہ کر رکھی تھیں۔ آپ کی جو کئی پہلو میں نے عرض کیے ہیں، ان میں سر فہرست ہے آپ کا استاد اور مربی ہونا۔ جب کوئی شخص جامع شریعت و طریقت و حقیقت ہوتا ہے تو پھر اگر وہ گوشہ نشین ہو کر بیٹھ جائے، عوام الناس کو فیض یاب نہ کرے، تو میرے خیال میں قیامت کے دن اس سے باز پرس ہوگی۔ تو اقبال نے بھی یہی تقاضا کیا تھا مشائخ کرام سے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ تو آپ کا علم کا جو فروغ ہے اور نشر و اشاعت علوم دینی و دنیاوی کی طرف گہرا رجحان ہے، اس کی بہاریں ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے اپنے خانقاہی دارالعلوم جو آپ کے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے جاری تھا، اسے جدید بنیادوں پر استوار کیا، اور آج پوری دنیا میں اس کے ذیلی ادارے پھیلے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں تو حساب ہی کوئی نہیں ہے۔ نصاب سازی کی طرف بھی آپ نے توجہ دی۔ آپ کو احساس تھا ایک صحیح معنوں میں مفکر ملت کی طرح کہ ہماری دینی ضروریات کیا ہیں اور ہماری دنیاوی ضروریات کیا ہیں، اور دین اور دنیا کا سنگم کیسے ہو سکتا ہے۔ کیا ہمیں محض امام مسجد پیدا کرنے ہیں، کیا محض ہمیں حافظ قرآن پیدا کرنے ہیں؟ یہ مقدم ہے، ان کی عزت اور عظمت طے شدہ ہے، مسلم ہے، لیکن ایسے افراد
جو زندگی کے کسی میدان میں بھی جائیں تو عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی اور ہنر، کوئی اور فضیلت انہیں حاصل ہو۔ آپ نے خطابت کی طرف بھی اور تحریر کی طرف بھی بہت توجہ دی اور اپنے زیر سایہ افراد کو، زیر تربیت افراد کو بھی اس طرف مائل کیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، قیام پاکستان کے اوائل کی، جب ہمارے طبقے میں لکھنے پڑھنے کا، یعنی انشاء پردازی کا یا مضمون نویسی کا یا کتابوں کی تصنیف و تالیف کا اتنا زیادہ رجحان نہیں تھا، اور اگر کوئی رجحان بھی تھا تو وہ اتنی مشکل زبان میں اردو میں کتابیں لکھی جاتی تھیں کہ عام آدمی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ آپ کا ایک کرامت جیسا کارنامہ ہے کہ آپ نے اتنی عمدہ خوبصورت زبان میں، ادبی زبان میں دینی موضوعات پر تصانیف لکھیں جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ تفسیر ضیاء القرآن آپ دیکھیے، اور آپ کی جتنی بھی کتابیں ہیں۔ آپ نے پھر ایک ماہنامہ جاری کیا جس کا نام ضیاء حرم ہے، جو صحیح معنوں میں اس بامسمہ 1970 سے لے کر اب تک وہ چلا آ رہا ہے، اور اس میں تمام وہ رنگ ہیں اس رسالے میں اور اس کے مضامین میں، اور خصوصاً اس کے اداریوں میں، جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ یعنی انہوں نے ایک پیشوا کا کام دیا، ایک رجحان ساز شخصیت کا کام دیا، ایک مینارہ نور کا کام دیا۔ آپ نے قومی اداروں میں بہت خدمات انجام دی، جس پر ہمارے علماء کرام جو تشریف فرما ہیں بالوضاحت بات چیت کریں گے۔ جو آپ کے خطبے، آپ کی تقاریر ہیں، آپ کا جو فیضان نظر ہے، آپ کا جو انداز تربیت ہے، محبوبیت ہے، اخلاق کی فضیلتیں ہیں، کردار کے اجالے ہیں، ان سب پہلوؤں پر ہم بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، گرامی قدر ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب، بہت عزیز اور محترم بیرسٹر پیر سید عتیق الرحمن بخاری صاحب، جو رکن اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہیں اور انہی کے خانوادے سے وابستہ بھی ہیں۔ حضرت جامی صاحب، حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی پس منظر ارشاد فرمائیے۔ آپ کے والدین کریمین، گھریلو ماحول کیسا تھا، تعلیم و تربیت، نامور اساتذہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ نظامی صاحب، آپ نے جس شخصیت کا تذکرہ کیا ہے، اگر اس کو عصر حاضر کی کو حمالیہ شخصیت قرار دیا بے جائے، شک، اس میں کوئی شک نہیں بے شک کہ حضرت پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی چاشنی بعض اوقات بہت گہری نظر آتی ہے، جب آپ یہ فرماتے تھے الائمۃ من القریش، یعنی یہ جو قریش خاندان کے جو لوگ ہوں گے نا، سبحان اللہ، ان میں امام طرز کے لوگ آتے رہیں گے۔ واہ واہ، تو آپ کا یہ جو قریشی اور نسب ہونا ہے، قریشی ہاشمی ہاشمی ہونا، تو وہ رنگ یہاں بڑا نظر آتا ہے، اور بہاؤدینی ہونا، اور بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سبحان اللہ، سبحان دیکھیں بابا فرید صاحب کی کتنی بڑی گہری شخصیت تھی، بے شک، سلسلہ چشتیہ کے بانی لوگوں میں شامل ہیں۔ وہ جب بھی بہاؤدین زکریا ملتانی صاحب کو خط لکھتے تھے، شیخ الاسلام والمسلمین کا ٹائٹل دیتے تھے۔ بے شک، یہ جو شیخ الاسلامی کا رنگ تھا بہاؤدین زکریا ملتانی کے خاندان میں، اور سلسلہ سہروردیہ کی قبلہ نظامی صاحب ہمیشہ خوبی گنی گئی ہے کہ انہوں نے تصوف کو اور علم کو لازم و ملزوم رکھا ہے۔ باقی مشائخ میں تو ایسا کہیں کہیں نظر آتا ہے، شاید تصوف کا رنگ غالب ہے تو علم مدھم ہے، یا علم غالب ہے تو تصوف مدھم ہے، لیکن یہ جو سلسلہ سہروردیہ ہے، ان میں یہ دونوں کامل ہم آہنگیاں نظر آتی ہیں۔ حضور ایک بار بات ہو رہی تھی تو ایک بہت پڑھے لکھے صاحب کہہ رہے تھے کہ اولیاء کرام کی بعد از وصال کرامات بھی ہوتی ہیں، تو میں نے ایسی برجستہ کہا اور مجھے بہت اچھا لگا یہ بات کر کے کہ میں عرض کرتا ہوں، پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ زندہ کرامت ہیں شیخ بہاؤدین زکریا ملتانی کی اور خواجہ شمس الدین سیالوی کی، اور کیا مثال دیں آپ کو۔ بہت خوبصورت آپ کو۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ان کو جو ایک اللہ تعالیٰ نے جو ایک فطرت دی ہوتی ہے، قبلہ نظام سے فیصلہ تو یہیں سے ہوتا ہے نا، کہ آپ ایک تو بنیادی طور پر ظاہری حسن و جمال کا بھی بڑا پیکر تھے، بے شک، اس کے علاوہ ذہن بہت بالیدہ تھا، ذہن کے اندر بہت اجلا پن تھا، ذہن کے اندر بہت کھرا پن تھا،
اچھا، تمام علماء سے علم حاصل کرنے کے باوجود بھی جودت طبع کا قائم رہ جانا یہ بیان کرتا ہے کہ عقل کی ایک کوئی کسوٹی الگ بھی تھی جو آپ نے تمام اساتذہ کے علم کو آگے برتنے میں استعمال کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اس کے علاوہ قلب و روح کی قبلہ نظامی صاحب جو کیفیتیں تھیں، اگر آپ نے کسی ولی کو دیکھنا ہے، اس کا چہرہ مورا، اس کی باڈی لینگویج، اتنی ولایت عیاں نظر آتی، حضور والا۔ اور پھر انہیں تو دیکھ کے النظافت من الایمان کے معنی سمجھ میں آ جاتے بالکل تھے، نظافت ظاہر، نظافت باطن۔ نظافت باطن، بالکل ٹھیک۔ پھر اس کے علاوہ خود بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو مجھے اپنے والد صاحب نے پڑھایا اور پھر ترتیب کے ساتھ پڑھایا گیا۔ قرآن مجید پہلے اچھی طرح پڑھایا گیا، درس نظامی پڑھائی گئی، اور لگتا یہ ہے کہ آپ تو جودت طبع والے تھے سو تھے، لیکن اس خاندان میں بھی ذرا عبقریت رہی ہے۔ بے شک۔ والد صاحب نے جس تربیت کے ساتھ دنیاوی علم اور دینی علم کی ساتھ ساتھ چلایا ہے تاکہ میرا یہ بیٹا کل دین اور دنیا کی رہنمائی کے باب میں دین کا ایک جامع نقشہ دینے میں کامیاب ہو جائے۔ حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی سے بھی استفادہ کیا؟ بھی آپ نے پڑھا۔ اچھا۔ محمد دین بدھوی کا نام آپ بہت زیادہ لیتے تھے۔ مولانا غلام محمود پپلانوی، غلام محمود پپلانوی صاحب سے بھی آپ نے مولانا عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ، کیا پڑھا، کیسے اکابر علماء تعریف کرتے تھے۔ تو معقولات کا علم ہو، قرآن و حدیث کا علم ہو، اور قبلہ نظامی سے اگر سادہ لفظوں میں کہہ دوں، ان کو جس انداز سے خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب کی نگاہوں نے پڑھایا ہے نا، اس فیض کو بھی آپ کسی جگہ نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی بہتات علم اور بہتات ولایت کا جو ایک گہرا توازن تھا نا، اس نے بھی پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ شخصیت سازی میں بڑا نمایاں کردار۔ حضور والا، کسی بھی مرید کے لیے اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے شیخ کے محبوب افراد میں شامل ہو۔ بالکل ٹھیک۔ اور حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری یقیناً اپنے شیخ کے محبوب ترین افراد میں شامل تھے، ایسا ہی ہے بے شک۔ جناب ازہری صاحب، حضرت کی بیعت اور پھر خلافت، عشق مرشد، آستانہ مرشد کا جو بے مثال ادب و احترام آپ نے قائم رکھا زندگی بھر، پھر آپ کی جو علمی اور روحانی فیض رسانی ہے اس کے بارے میں فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ حضور قبلہ نظامی صاحب آج حضرت ضیاء الامت نباز عصر مفکر اسلام حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور بہت خوبصورت جامی صاحب نے ایک تمہیدی گفتگو فرمائی۔ آپ کی شخصیت میں علم، عشق اور بصیرت جو چشتیہ کا ایک ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، پھر اس کے ساتھ آپ کی ذات کی تشکیلی عناصر میں اخلاص، محبت رسول، خدمت خلق، علم کی اہمیت، یہ ساری چیزیں۔ لیکن اس علم پہ جو تصوف کا رنگ چڑھا ہے وہ حضور پیر سیال لجپال کی کرم نوازیوں سے۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے آپ جب اپنی زبان سے حضور پیر سیال کا یہ لفظ ادا کرتے تھے تو اس میں اتنی مٹھاس ہوتی تھی، ایسے لگتا تھا کہ بالکل دل کی گہرائیوں سے یہ لفظ آپ ادا کر رہے ہیں، ایسی چاشنی سے پیر سیال کا ذکر آپ کرتے ہیں۔ اور آپ بچپن میں حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے دست حق پرست پہ آپ نے بیعت کی، اور یہی وجہ ہے کہ ضیاء کا لفظ پیر سیال لجپال کی اسی محبت کا آئینہ دار ہے کہ جب تفسیر لکھتے ہیں تو نام ضیاء القرآن، جب سیرت لکھتے ہیں تو نام ضیاء النبی، جب ایک مجلہ شائع کرتے ہیں تو نام ضیاء حرم۔ تو یہ ساری ضیائیں ان کو پیر سیال لجپال کی بارگاہ سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سارا فیض اس واسطے سے بہت زیادہ ذمہ داری بھی تو لگائی گئی تھی کہ ضیائیں بانٹیے، تو پھر اللہ نے ان کو ضیاء الامت بھی بنا دیا۔ بے شک۔ تو یہ حضور وہ پھر جب حضرت خواجہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی مسند ارشاد پہ متمکن ہوئے، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، پھر تجدید بیعت کرتے ہیں، یہ جو ایک سلسلہ چشتیہ میں ادب ہے، اور پھر حضور شیخ الاسلام سے جو آپ کی محبت ہے، علمی فیض بھی لے رہے ہیں، روحانی فیض بھی لے رہے ہیں۔ سیال شریف حاضر ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ جوتے نہیں پہنتے اور بالکل ننگے پاؤں چلتے ہیں، گلے میں ایک کپڑا حمائل ہوتا ہے، اور ایک عجیب ادب کی کیفیت جو ہے اس کے ساتھ آپ اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ ایک دفعہ خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے حج پہ جانا تھا تو میں اجازت لینے کے لیے حضور شیخ الاسلام کے پاس حاضر ہوا، تو مجھے اجازت بھی دی اور فرمایا کرم شاہ جی
اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو میں جب وہاں گیا سبحان اللہ۔ تو جہاں بھی میں دعا کرنے کے لیے جاتا تو مجھے اپنے پیر صاحب کی بات یاد آتی، تو میں اپنے لیے نہ مانگتا، ساری دعائیں ان کے لیے۔ حضور مجھے یاد آ رہی ہے وہ بات کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ امیر خسرو سے فرمایا کرتے تھے میرے لیے دعا کیا کرو، یہ محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں جب میں حج کر کے واپس آیا پھر حاضر ہوا تو حضور شیخ الاسلام نے مجھے دیکھ کے فرمایا کہ جتنی دعائیں آپ نے میرے لیے مانگی ہیں وہ آپ کے حق میں اللہ نے سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو سبحان۔ پھر فرماتے ہیں کرم شاہ سیال شریف کے روضے کا مینار ہے اور یہ بہار ہے، تو یہ سارے ٹائٹل ان کو وہاں سے نصیب ہوئے ہیں۔ اور پھر جو تصوف کا یہ رنگ آپ پہ چڑھا ہے قبلہ نظامی صاحب، آپ نے جب دیکھا کہ جو خانقاہیں ہیں ان میں علمی روایت پس منظر میں چلی گئی تو احتجاج کے بجائے خود اس روایت کے احیاء کے اندر مشغول ہو گئے۔ جب یہ دیکھا کہ قلم کے ساتھ علماء کا تعلق کمزور ہو گیا تو آپ نے خود قلم اٹھایا اور بڑی عرق ریزی کے ساتھ آپ نے وہ تصانیف عطا فرمائیں کہ مصنف کتب کثیرہ ہونے کا شوق نہیں کیا، بلکہ جو لکھا وہ وقت کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے لکھا اور آج تک وہ ایک مرجع کی حیثیت رکھتا ہے، ضیاء القرآن، ضیاء النبی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے علوم جدیدہ کے اوپر دیکھا کہ علماء جو ہیں وہ بہت پیچھے ہیں تو آپ نے پھر علوم قدیم اور جدید کو امتزاج کے ساتھ ایک ایسا نصاب تعلیم متعارف کروایا کہ جو آج تک اپنا لوہا منوا چکا ہے، اور اب تمام مدارس اسلامیہ اسی منہج کے اوپر آئے ہیں جو حضرت ضیاء الامت نے برِ صغیر میں عطا کیا۔ آپ کا نام جب ہم لیتے ہیں تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت مجدد الفسانی کے نام کے ساتھ آپ کا نام ہمیں ایک بڑے قد کاٹ کے ساتھ کھڑا ہوتا نظر آتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے آپ کے اندر یہ ایک خوبی عطا فرمائی۔ اور یہ ایک دفعہ میں پڑھ رہا تھا، اکثر علامہ کا یہ شعر پڑھتے کہ میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوئے کی جستجو۔ تو پوری امت کی مین سٹریم کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ تفسیر کے اندر بھی وہ کوئی الگ تھلگ اپنا ایک وہ نظریہ لے کے نہیں آتے، بلکہ فرماتے ہیں سیوطی نے یہ کہا، ابن حجر عسقلانی یہ فرماتے ہیں، اور حضرت روح البیان اور روح المعانی میں یہ لکھا ہے۔ تو پوری امت کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لاکھوں جملے آپ کے نو کے قلم سے نکلے ہوں گے، جی، کسی ایک کا لب و لہجہ دعوے والا نہیں ہے، ادعائی لہجہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے ہی جملات آپ کے خطبات اور تقاریر میں ہیں، کوئی ایک جملہ نکال کے دکھائیے جس میں میں ہو، انانیت کا گزر ہی نہیں تھا۔ عجز و انکسار حضور آپ کی شخصیت پہ غالب نظر آتا ہے، اخلاص۔ اور وہ جو حضرت حکیم الامت نے فرمایا اجتہاد عالمان کم نظر اقتداء بر رفتگاں محفوظ تر، تو آپ اسی منہج کے اوپر چلتے ہیں کہ پورے اسلاف کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ نے خدمت دین کا وہ فریضہ سر انجام دیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج الحمدللہ علم دین کی ایک بہار قائم ہے، اور جو ہی ان کا نام آتا ہے تو سر عقیدت و احترام کے ساتھ جھک جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ضیاء الامت کی جو دینی اور ملی خدمات ہیں بہت ہی تنوع ہے ان میں، اور وہ ہر دور میں جاری رہی ہیں۔ ان کی بنیاد تو اصلاح پر رہی ہمیشہ، اور حکمت پر اور مصلحت پر، اعتدال اور توازن پر۔ آپ کی جو تعلیمی خدمات ہیں اور جو تصنیفی خدمات ہیں اور جو اشاعتی خدمات ہیں، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ نظامی صاحب آج تذکرہ مرشد جاں، مرشد قلب و نظر کا ہے، سبحان اللہ، اور جتنے حسین، مزین اور حلاوت برے لہجے میں آپ نے آج کے اس پروگرام کو چلایا، دل اور روح ایک عجیب کیفیت میں ہے۔ میں تو یہ عرض کروں گا، گر یار من بعائد خون را کنم شراب، سر را پیالہ ساختم دل را کنم کباب، اللہ اکبر، تن را رباب سازم رگ ہا بجائے تار، ہر تارے من بگوئے دے یار یار یار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے جیسے ہزاروں سادات خاندان ایسے ہیں جنہیں نام کے سید سے کام کا سید بنانے میں حضور ضیاء الامت کا کلیدی کردار ادا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور ہمیں اس چیز کے اقرار کرنے میں کسی قسم کی بھی کوئی تکلف نہیں ہے۔ میں صرف آپ کی ساری باتوں کو باندھنے کے لیے ایک ترتیب چاہوں گا، اگر آج آپ مجھے اجازت دیں۔ ارشاد فرمائیں۔ حضور سیدی ضیاء الامت کی عمر مبارک 7 برس ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، اپنے والد گرامی مرتبت کی خدمت میں جاتے ہیں کہ بابا جان دعا کیجئے اور اجازت دیجئے، میں ایک باغ لگانا چاہتا ہوں۔
اب یہ تربیت ہے یا انتخاب؟ تو بابا جان نے کہا بیٹا اپنے دادا حضور کی خدمت میں جائیے، دادا حضور امیر الصالحین کی ذات بالا تبار، دریائے جہلم کے کنارے تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ ادب کے ساتھ 7 سال کا فرزند فرید حاضر ہو گیا اور عرض کی، تو دادا جان نے پوچھا بیٹا کون سا باغ لگانا ہے، دین کا کہ دنیا کا؟ ہائے ہائے ہائے، تو آپ نے اسی وقت اللہ کی کرم نوازی سے، نام بھی کرم تھا، کرم نوازی سے، فضل سے، احسان سے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا ہاتھ اٹھا دیجئے، میں دین کا باغ سبحان اللہ لگانا سبحان چاہتا ہوں۔ اللہ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے تمام تعلیمی منازل طے کی اور آپ کا آخری دن تھا جب آپ حضور صدر الافاضل حضرت سیدنا نعیم الدین مراد آبادی کے دربار در بار سے اجازت پا رہے تھے، تو آپ نے استاد محترم نے اپنی تقریر کے دوران اپنے سر سے دستار اتار کے اپنے شاگرد کو عطا فرمائی، اور کیا فرمایا؟ کہا آج میرے پاس جو حدیث کی امانت تھی میں نے سب سے اعلیٰ سینے تک منتقل سبحان کر دی۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والد گرامی مرتبت کی خدمت میں حاضر ہوئے، پیر سنی کا عالم ہے، والد صاحب خود جامعۃ الازہر کے لیے ٹرین کے اسٹیشن پر چھوڑنے گئے، ماتھا چوم کے کہا بیٹے جب پڑھ کے آنا ایک گاڑی لینا اور اس کے اوپر ساؤنڈ سسٹم لگانا اور گلی گلی قال اللہ وقال رسول کا پیغام دینا۔ تو اس پیغام کو لے کے حضور ذیل الامت جب واپس آتے ہیں تو 1957 میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی نشأت ثانیہ فرماتے ہیں۔ کوئی سوال کرتا ہے یہ تو بے راہ ہے، بے راہ نہیں، بے راہ، کوئی رستہ نہیں آتا، یہاں کیا ہوگا؟ کہا یہاں سے امت کے امام بنائے جائیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ضیاء حرم کے ساتھ عصری زمانے کو، آج کے زمانے کے تقاضوں کو پورا کیا۔ میں ایک بڑی خوبصورت بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، 1974 ہے، عرس پاک ہے، بیرا شریف ہے، اور اس وقت کے خطیب عزیز شان حضرت پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آلو محاروی تشریف فرما ہیں۔ آپ تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں پیر صاحب نے جو نظام بنایا وہ شرق بھی چلے گا، غرب بھی چلے گا۔ شروع میں نے بھی نصاب نہیں مانا، لیکن آئندہ زمانے میں یہی نصاب چلے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے ایک شعر کہا پیر صاحب کی طرف، کہا سارے مریدوں میری طرف دیکھو، میں ایک بات تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اور ہوں گے جو پانی ملا کے پیتے ہیں، ہم قلم لگی بوتل ہلا ہلا کے پیتے ہیں، قریب ہی میں خانہ ہونا خدا کی رحمت ہے، نشہ جو دیکھا اتار میں تو آ کے پیتے ہیں۔ آپ نے کہا زمانے کے رومی، غزالی، جامی وہ سارے ادھر آئیں گے۔ میں سب سے پہلے عرض کروں، آپ نے ضیاء القرآن شریف کو لکھنا شروع کیا، اور جیسے آپ نے ابھی جملے بولے کہ جتنے بھی جملے لاکھوں نکلے کسی میں بھی دعویٰ نہیں ہے۔ 1964 کی 31 دسمبر اور 1965 کی 1 جنوری آپ کی پہلی جلد مکمل ہوئی۔ آپ اس مقدمے میں ساری باتیں کرنے کے بعد صرف ایک التجا کرتے ہیں کہ یہ جو میں کار خیر کی توفیق پا رہا ہوں صرف ایک التجا ہے، میں بھلا نہ دیا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب وہ مکمل ہو گئی تو اپنے ہاتھوں سے لکھے ہوئے نسخے ساتھ لیے، اپنے جانشین حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب کو ساتھ لیا اور اللہ کے گھر حاضر ہو گئے، اور عرض کیا کی، سر پر رکھی تھی ضیاء القرآن، اور بیٹے کو گلے میں کپڑا ڈال کے پکڑا ہوا، اور عاجزانہ عرض کی کہ یہ زندگی بھر کی کمائی ہے اور یہ میرے مستقبل کا سبحان اللہ، قبول فرما لی۔ سبحان اللہ سبحان۔ میں بڑی مشکل سے آج جملوں کو ادا کر رہا ہوں اور آپ کی خدمت عالیہ میں پہنچا رہا ہوں، یہ کون سے جملے ہیں؟ پھر آپ نے ضیاء النبی شریف لکھی، اور جب ضیاء النبی شریف لکھی تو مقدمے میں پتہ کیا لکھا؟ کہا اے سلطان حسینان جہاں، ایک جملہ چنیے نا، اللہ اکبر، اے سرور اورنگ نشینان عالم، ایک عاجز فقیر مفلس کنگال منگتا تیرے دربار در بار پہ حاضر، سبحان اللہ سبحان۔ اپنے عشق کی دولت سرمدی اور نعمت عظمیٰ خالی دامن میں عطا فرما دیجیے۔ واہ۔ میں جس وقت حضور سیدی ضیاء الامت کی ذات والا تبار کو پڑھتا ہوں تو ہمہ جہت شخصیت ہونے کا وہ کمال مظہر مجھے نظر آتا ہے کہ لگتا ہے کہ میری سب سے بڑی خوش نصیبی اس زمانے میں یہ ہے کہ مجھے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کا شرف عظیم حاصل ہوا۔ کیا خوش نصیبی۔ جب ان ساری چیزوں کو مکمل کر لیا اور ان کو لوگوں تک پہنچانا تھا تو مکتبہ ضیاء القرآن قائم کیا۔ میں صرف اس جملے میں بات باندھنا چاہوں گا کہ مکتبہ ضیاء القرآن قائم کر کے اپنے بڑے بیٹے کو اپنے نیٹ ورک کے لیے اور چھوٹے بیٹے کو جن کا نام حضرت الحاج حاجی حفیظ البرکات شاہ صاحب ہیں ان کو ضیاء القرآن شریف پر بٹھایا
کاروبار کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ زمانے کو جب جب ضرورت پڑے گی صحیح فہم و فراست کا علم لوگوں تک پہنچایا. سبحان اللہ بہت شکریہ. ناظرین مکرم، ہمیں درود پاک سننے کی سعادت حاصل کرنی ہے. ایک مختصر وقفہ کرنا چاہیں گے. بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر جمیل جاری رہے گا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. حضرت جامی صاحب، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کا جو اسلوب تحریر ہے اور آپ کا انداز تقریر ہے وہ دل پذیر تو ہے ہی ہے. بحیثیت استاد، بحیثیت مربی اور بحیثیت خطیب واعظ کیا دیکھتے ہیں آپ بنیادی خصوصیات آپ کی ذات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ نظامی صاحب، جیسے کہ خوبصورت باتیں ہو رہی تھی کہ آپ کی شخصیت میں ایک جو سب سے بڑا خوبصورت عنصر تھا وہ تھا آپ کی شخصیت کے اندر علوم و معرفت کی جو جامعیت تھی نا، جس کی وجہ سے آپ سب کے محبوب قرار پاتے تھے. قبلہ نظامی صاحب غیر جانبدار ہو کر اگر اب بھی پاکستان کے تمام علماء کو کہا جائے کوئی ایسا ہیرا دکھا دے جس پر تمام مکاتب فکر متفق ہو، سبحان اللہ، یقین مانے وہ پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہوگی. وجہ یہ تھی کہ آپ کی طبیعت کے اندر ایجابیت، مثبت پہلو، اعتدال پسندی، رسوخ، وقار اور اصلاح کار کے وہ عجیب رنگ تھے کہ ہر بھولا بھٹکا ہوا انحراف اور غلو کی طرف میل ہر بندہ، بے اعتدالی کا شکار ہر فرد آپ کی تقریر و تحریر کے سامنے گھائل ہو جاتا تھا. دل آزاری نہیں فرمائی آپ نے کہیں. قبلہ نظامی سے وجہ کیا ہے؟ جو بندہ قلب و روح کے باب میں ربط رسالت باب، سبحان اللہ، ربط الہی اور ربط دین، ان سارے امور کا ماہر ہونا، وہ صحیح معنی میں حکیم الامت ہوتا ہے. کیا بات ہے. اس کو امراض کی پراپر نشاندہی ہوتی ہے، امراض کے علاج کے طریقے آتے ہوتے ہیں، کہاں نشتر لگانا ہے وہ بھی پیار سے، کہاں وقار اور حوصلے کے ساتھ تمام خامیوں کو نظر انداز کر کے مائل با فنا کر دینا ہے. یہ وہ جاذبیت ہے جو صوفیہ کا رنگ ہوتا ہے، جو ڈھب ہوتا ہے. لوگ تو کہتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بڑے بڑے گھائل کر دیے، تو خواجہ معین الدین چشتی کا اس زمانے کا سب سے بڑا نمائندہ جو خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں نظر آتا ہے، تو وہ بڑے بڑے کو انہوں نے گھائل کیا. ضیاء الحق تک معترف تھے. انہوں نے اپنی کئی نجی مجالس میں کہا کہ یار ٹھیک ہے میں کئی علماء کو ملا ہوں لیکن کرم شاہ تو مجھے فرشتہ لگتا ہے. تو پیر نصیر الدین صاحب کو ایک اپنا رنگ تھا، اس کو کون نہیں جانتا. وہ اپنی نجی محفل میں کہتے تھے یار علم ہونا چاہیے، صالحیت ہونی چاہیے، وقار ہونا چاہیے اور ہمت ہونی چاہیے، تو وہ کرم شاہ جیسے بندے کی حضور والا اس طرح کا بننا آسان ہے؟ اللہ مالا جی، پھر بننا کتنا مشکل ہے. یہ تو پھر انتخاب ہے، پوری زندگی اس طرح گزارنا، پوری زندگی اس طرح گزارنا. قبلہ نظامی سے پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھتے تھے کہ ہر چیز کا علاج ہے روحانیت میں، واقعی ہے تقوی میں. اور روحانیت اور تقوی لگتا ہے یہ وہ کوئی ایسی کسوٹی ہے بندے کے مادی اور منفی تقاضوں کو بھی کھا جاتی ہے، اور معاشرہ ہمارا جس اعتبار سے زوال کا شکار ہے، اخلاق میں، علم میں، معاش میں، سیاست میں، اداروں کے باب میں، تو آپ کا مطمئن نظر یہی تھا کہ اگر واقعی روحانیت کی خوبصورت غذا سب کو دے دی جائے تو یہ سارے لوگ مثبت رویوں پر آ سکتے ہیں. جی آپ نے ہمیشہ اس بات پر بڑا پہرا دیا. پھر قبلہ نظامی سے اللہ تعالیٰ کے ایک انتخاب دیکھیں، بعض لوگوں کو بناتا ہے لفظوں کا بادشاہ، بعضوں کو بناتا ہے معنی کا بادشاہ، بعضوں کو بناتا ہے تاثیر کا بادشاہ، اور قبلہ پیر صاحب کے سامنے یہ تینوں چیزیں کٹھی کھڑی. کیا بات ہے. لفظ بھی نرالا، سبحان اللہ، معنی نرالا، تاثیر نرالی. بلکہ میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں
کہ یہ ہو نہیں سکتا بندہ ضیاء النبی پڑھ رہا ہو ہاں۔ اور اس کو ایسے محسوس بے نہ شک۔ ہو کہ وہ عہد نبوی میں نہیں پہنچ سبحان چکا اللہ، سبحان اور اس ماحول میں نہیں پھر رہا، اور ساتھ صرف یہ نہیں ہجر و فراق اور وصال کی گہری لذتیں فیل کرتا ہے، اور وہ اشک باری کے ساتھ یہ کتابیں پڑھی جاتی ہے۔ قبلہ نظامی سے جس کے پڑھنے والے کو یہ کیفیت مل اللہ رہی ہے، اکبر، اللہ اس کے لکھنے والے بندہ وہ کون سا بحر بے قرار ہوگا جس کے اندر الفاظ بھی ہیں، معنی بھی ہیں، تاثیر جی۔ بھی ہے، اور لفظوں کا انتخاب اتنا خوبصورت۔ ذرا ایک تحریر میں بھی ارشاد فرمائیے۔ سنو فرماتے ہیں، محبت کی تعریف کرتے ہیں۔ محبت کہتے ہیں اس کشش اور میلان کو جو دل میں کسی باکمال ہستی کی طرف پیدا ہوتا ہے، خواب و کمال جمال معنوی ہو یا صور حسن ظاہری ہو یا حسن سیرت و شمائل، اور یہ جذبہ اسے اس ہستی سے قریب تر ہونے کے لیے بے تاب رکھتا ہے۔ واہ، یعنی پیر صاحب نے جس مضمون کو بھی ادا کیا، لگتا یہ کہ انسانی فطرت کے بہت قریب تر جا کرنا، بے شک، اور جھانک کر لکھتے تھے بھئی اس بندے کو بباطن بذہن بقلب اٹھایا کیسے جائے۔ لگتا یہ کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے مریض بنانا، ہاں، بعض لوگوں کو کہتے ہیں لا علاج مریضوں کو بھی ٹھیک کرنا۔ تو قبلہ پیر صاحب کا یہ ایک بڑا گہرا رنگ لگتا ہے، اس لیے ان کو سب نے سراہا ہے۔ جامی صاحب، اگر کسی نے کوئی تبصرہ کیا ہے یا تو ناقص الذہن تھا، یا وہ مریض القلب تھا، یا اس حکمت سے واقف نہیں۔ واہ واہ واہ، میں بہت شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے، آپ نے کرم کیا۔ ناظرین مکرم، حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تھی 21 رمضان المبارک کو۔ یہ امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا یوم شہادت ہے، اور آپ کا وصال ہوا عید قربان کے دن۔ تو یہ ہستی جو سراپا ایثار اور سراپا قربانی تھی، ان کی ولادت اور وصال کے یہ ایام بھی کتنے محترم اور یادگار ہیں۔ ناظرین مکرم، کتاب الشفا سے روحانی ترقی کا عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہر فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ پہلا کلمہ شریف درود شریف کے ساتھ پڑھیں، اور یہ عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ روحانی ترقی ہوگی، عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے، جس دل میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نور نہ ہو، وہ اندھیروں اور گمراہیوں کی آماجگاہ ہے۔